أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و بلا کے اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و بلا کے ہاتھ اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ممکن نہ تھا کہ روضائے اقدس کو چھو سکیں آگے بڑھا دیا ہے نظر کو بنا کے بڑھا دیا ہے نظر کو بنا کے ہاتھ
حد و بے شمار خطائیں صحیح مگر بے حد و بے شمار خطائیں صحیح مگر کچھ غم نہیں کہ لاج ہے اب مصطفیٰ کے ہاتھ کچھ غم نہیں کہ لاج ہے اب مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر مجھ کو تو نارے جہنم دیکھے لگا کے دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کا تیسرا عشرہ چل رہا ہے اور یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ روزے کے ساتھ ساتھ اس عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کے مطابق بہت سے مسلمان اعتکاف بیٹھ چکے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے ٹھہر جانا یا خود کو روک لینا۔ اصطلاحاً رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے دنیا سے کٹ کر مسجد میں قیام کرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شدہ متفقن علیہ حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے یہاں تک کہ آپ کا وصال مبارک ہو گئے۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ اگر اعتکاف کی فضیلت کی بات کریں تو معجم اوسط میں ایک حدیث شریف ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 خندقیں کھود دیں گے، جن میں سے بندے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک ہے۔ اسی طرح بہقی شریف میں امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کیا اس کا ثواب 2 حجوں اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ ناظرین، اعتکاف بیٹھنے کی کون کون سی شرائط ہیں؟ پھر اعتکاف بیٹھ کر ہم کیا کیا امور سر انجام دے سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں منع ہیں؟ اعتکاف کی اقسام کون کون سی ہیں؟ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے آج کے پہلے مہمان ہیں مفتی محبوب الرحمان گولڈوی صاحب اور میرے دوسرے مہمان ہیں مفتی طاہر سلیم نقشبندی صاحب۔ سر خوش آمدید۔ گولڈوی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ اعتکاف کی شرائط کون کون سی ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، صدق اللہ العظیم۔ پروفیسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ایک مرتبہ پھر آپ نے خوبصورت عنوان کے ساتھ مدعو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے چینل کو مزید رفعتیں اور عروج عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔
سب سے پہلے میں اس حوالے سے دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ اعتکاف اتنی ہی پرانی عبادت ہے جتنی کی تاریخ انسانیت ہے۔ صحیح۔ حضرت آدم علیہ السلام بیت المعمور میں فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، سبحان اور اللہ۔ وہاں تو تھے ہی دنیا سے الگ تھلگ۔ پھر جس وقت حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو پہلا مطالبہ توبہ قبول ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جو رب کی بارگاہ میں رکھا وہ یہی کہ مولا وہاں بیت المعمور میں ہم تیری عبادت کیا کرتے تھے، صحیح۔ یہاں دنیا کے اندر زمین پہ بھی تیرا کوئی ایسا گھر ہونا چاہیے جہاں پہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ سبحان تو اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہاں پر بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے، اور پھر جس وقت وہ بیت اللہ تعمیر ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام پہلی شخصیت تھے کہ جنہوں نے بیت اللہ کو آباد کیا، اس میں نمازیں پڑھتے اور اس میں جو اس وقت کے مطابق جو اعتکاف ہوتا تھا وہ اعتکاف سبحان اللہ۔ پھر اسی طریقے سے وقت بدلتا گیا، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، جی ان دونوں شخصیات نے دوبارہ جس وقت بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، واہ واہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، سبحان کہ اللہ۔ وہ ہمارے گھر کو پاک رکھیں ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے کے لیے آئیں، واہ۔ ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف کریں، ان لوگوں کے لیے جو رکوع و سجود کریں یعنی نماز ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول مبارک، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں ذکر کیا، حضور علیہ السلام آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اب اعتکاف کی شرائط جو ہیں، اعتکاف سے پہلے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جی پہلی جو شرط ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ میں جیسا کہ خالق کائنات نے ابتدا سے روزوں کی فرضیت سے شروع کیا اور اسی میں یہ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مساجد کے اندر اعتکاف کیے ہوئے ہو تو اس میں اللہ رب العزت نے ایمان کی شرط لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا ہے۔ تو اعتکاف کے لیے پہلی شرط جو ہے اعتکاف والے کے لیے اس کا مسلمان ہونا ہے، مومن ہونا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری شرط اس کی عاقل ہونا۔ صحیح۔ عاقل یعنی کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہو، جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 سال کے بچے کو نماز پڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اسے نماز پڑھائی جائے، اور اگر وہ 10 سال کا ہو نہ پڑھے تو اس پر سختی کی جائے، یعنی کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچہ عقل اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ اگر اتنی عمر کا بچہ ہو جو عقل رکھتا ہے، سوجھ بوجھ رکھتا ہے، تو وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ اس کو تنہا نہ بٹھایا جائے، کہیں وہ ڈر نہ جائے یا وہ اپنے لڑکن کی وجہ سے، بچپن کی وجہ سے وہ اعتکاف کو فاسد کر دے اور پوری بستی والے جو ہیں وہ گناہگار ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو عقل مند بچہ اگر اس کے ساتھ اور بھی معتکف حضرات اعتکاف کرنے والے ہیں تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ کم از کم اس کی عمر 10 سال ہونی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ 7 سے 10 سال، جیسا کہ نماز کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ اسی وقت ہوتا ہے نا جب بندہ صاحب عقل ہو جاتا ہے، اس کی عقل کام کرتی ہو۔ پھر تیسری اس کے لیے شرط جو ہے وہ ہے نیت کا ہونا۔ ٹھیک ہے۔ اعتکاف کی نیت ہونی چاہیے۔ اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں یا خواتین اپنے گھر میں وہ جگہیں جہاں پر وہ نماز ادا کرتی ہیں اس جگہ پر نیت کے ساتھ، اگر سنت اعتکاف ہے تو آخری 10 دن کی نیت کی جائے گی، اگر واجب ہے تو جتنے دن کا اعتکاف ہوگا اتنے دن کی نیت کی جائے گی، اور نفل جو ہے جتنی دیر میں آپ بیٹھیں گے مسجد میں، چند لمحوں کے لیے بیٹھیں تو اس میں بھی آپ نیت کریں گے۔ تو تیسری چیز جو ہے اس میں نیت کا ہونا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان جیسا کہ مشہور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ نیت پر ہوتا ہے۔ چوتھی شرط ہے بندے کا پاک ہونا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جگہ بھی پاک ہو جہاں پر اعتکاف کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے مساجد پاک ہوتی ہیں، گھر میں جو جگہ جو نماز کے لیے مختص کی جاتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے بندے کا اپنا بھی طہارت بدنی کا ہونا ضروری ہے، بدن بھی پاک ہو اور اس کے کپڑے بھی صاف اور ستھرے ہوں، اور کیونکہ اس نے عبادت کرنی ہے۔ اور 5ویں شرط اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مسجد میں بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرتے ہوئے وہ اپنے، چاہے وہ سنت اعتکاف ہے چاہے واجب اعتکاف ہے، اس کے ساتھ روزے کا ہونا ضروری ہے۔
جی نقشبندی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اعتکاف بیٹھنے کا مقصد کیا ہے بیسیکلی؟ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خیر کے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ جو آپ کا سوال ہے اعتکاف کا مقصد کیا ہے، قرآن عظیم الشان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صحیح۔ اعتکاف رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں نصیب ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ایمان والے کو، اور ہم سب مسلمان ہیں، شکر الحمدللہ، اور ہم پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر عمل کو کرنا ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک عظیم الشان عمل اعتکاف ہے، جیسے حضرت مفتی صاحب نے آپ نے بات کی۔ تو اعتکاف کا مقصد رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا، واہ، یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسی مقدس رات ہے کہ اگر آپ پورے سال کی راتوں کو لیں، دن کو لیں، میرے خیال میں سب سے افضل قرآن عظیم الشان نے اس رات کو فرمایا ہے۔ بالکل ایسی۔ اور یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسی مہربانی ہوتی ایمان والوں پر، جو مسلمان بندہ بندی اس رات میں عبادت کرے گا، جو کہ انسانیت کا مقصد ہے۔ صحیح۔ اعتکاف میں آ کر انسانیت کا مقصد نصیب ہوتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ٹھیک۔ عبادت اصل مقصد تھی۔ تو ہم کمزور لوگ ہیں، ہم سے کمزوری ہو جاتی ہے، عبادات میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے لیے ایک گولڈن آفر کی گئی واہ۔ کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف کریں، اور ان 10 دنوں میں 5 راتیں طاق راتیں ہیں، جس میں اگر جاگ کر آپ نے عبادت کر لی تو 1000 مہینوں سے زیادہ راتوں میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب، بالکل جو کہ صحیح۔ انسانیت کا مقصد تھا عبادت، بالکل وہ صحیح۔ ایک مسلمان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری بڑی خاص بات جی کہ اس رات میں جو اعتکاف کے دنوں میں جو مقدس رات نصیب ہوتی ہے، جی اگر کسی کو یہ رات نصیب ہو گئی تو ایک تو عبادت کا اجر و ثواب مل گیا، اور اس میں سب سے بڑی جو انسانیت کی ضرورت ہے وہ ہے مغفرت، بخشش۔ بالکل صحیح۔ ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی جو اس ضرورت سے مبرہ ہو۔ بالکل۔ مغفرت اور بخشش، اگر کسی کی مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ قبر میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب۔ بالکل صحیح۔ اور جس کو یہ چیز نصیب نہ ہوئی، وہ دنیا میں جتنا اچھا خوبصورت پڑھا لکھا امیر عہدے دار کیوں نہ ہو، وہ ناکام ہوگا۔ کسی کی اگر مغفرت اور بخشش اللہ نہ کرے نہ ہوئی تو جی اس اعتکاف کی برکت سے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان جو اللہ۔ صحیح، جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح شرائط کے ساتھ، پراپر سنت کے طریقہ کے مطابق اعتکاف کرے گا تو اس کو لیلۃ القدر نصیب ہوگی۔ سبحان جس کو اللہ۔ لیلۃ القدر نصیب ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ عبادت کا اجر و ثواب لکھا جائے گا، اور اس کی مغفرت اور بخشش ہو جائے گی۔ واہ۔ نفس کی ٹریننگ میں آپ یہ جو اعتکاف ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، بہت خوبصورت سوال ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے جس کو بولتے ہیں نفس۔ جی یہ نفس، اس کی بہت ساری اولیاء کرام نے قسمیں بیان کی ہیں، لیکن عمومی لوگوں کے لیے ہم 2 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہے نفس امارہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ ایسی بری چیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا عجیب جملہ بولا، اللہ نے اس کو قرآن عظیم الشان میں نقل کیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ بالکل ایسے۔ نفس امارہ، نفس جو برا نفس ہے، یہ ایسی بری چیز ہے، خطرناک چیز ہے کہ یہ ہر انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ سچے پاک پیغمبر بھی یہ بات بول پڑے، الا ما رحم ربی،
سوائے اس کے جس پہ جس پر میرے رب رب نے رحم رحم فرمایا. بالکل ٹھیک ہے. تو جب ہم اس دنیا میں زندہ رہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس پر اتنی محنت کریں کہ وہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بن جائے. بالکل سبحان اللہ. اور اس میں سب سے خوبصورت دن انسان کی زندگی کے جو ہیں وہ رمضان المبارک کے، اور رمضان المبارک میں سب سے زیادہ خوبصورت دن اعتکاف کے دن ہیں. اعتکاف کے دنوں میں جو بندہ یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اللہ سے بار بار مانگے گا اور شب قدر میں بھی عبادت کرے گا، شب قدر میں دعائیں مانگے گا، تو یقینی بات ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اس کا نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بن جائے گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ جی ناظرین، ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. گولوی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ رہبانیت اور اعتکاف میں کیا فرق ہے؟ پروفیسر صاحب بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا ہے سر. اور سب سے پہلے میں رہبانیت کے حوالے سے عرض کروں گا کہ رہبانیت جو ہے یہ اپنے آپ کو دنیا سے بالکل کنارہ کش کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یہودیت اور نصرانیت میں پایا جاتا ہے. یہ جو رہبان ہیں یہ عیسائیت میں اور یہودیوں میں ہیں؟ جی جی بالکل بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ راہب زیادہ تر ان میں یہودیوں میں اور نصرانیوں میں پائے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کا جو نظریہ ہوتا ہے، جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بچپن سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جن کا بچپن سے ہوتا ہے وہ شروع سے ہی اپنے آپ کو اپنے مذہب کے لیے مختص کر لیتے ہیں اور مذہب کی خدمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یا وہ اپنے والدین کو بتاتے ہیں یا ان کے والدین انہیں ایگری کرتے ہیں. والدین بھی ان کے لیے فیصلہ یہ کرتے ہیں ظاہر ہے. یا ان کے والدین انہیں ایگری کرتے ہیں. جب وہ اپنے مذہب کے لیے مختص ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چرچ میں، اپنے کلیساؤں میں انہوں نے رہ کر انہوں نے عبادت کرنی ہے اور دنیا سے الگ تھلگ ہونا ہے، تو ان کو اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ وہ شادی کے قابل بالکل سرے سے رہتے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. دنیا کی طرف ان کی رغبت پھر ہوتی ہی نہیں ہے. پھر وہ اپنے کام کے ساتھ کام رکھتے ہیں. صحیح. اور اس کے حوالے سے خالق کائنات قرآن مجید فرقان ساری عمر پھر ادھر ہی رہتے ہیں، چرچز میں ہی. چرچز میں ہی رہتے ہیں. صحیح ہے. خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. یہ رہبانیت کی ابتدا انہوں نے خود کی ہے، ہم نے ان کے اوپر اس کو فرض نہیں کیا. بالکل ٹھیک. اللہ رب العزت نے یہ لازم قرار نہیں دیا. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ابتداً وہ دنیا کے ساتھ رسم و رواج بھی رکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں اور اپنا جو معمولات زندگی ہوتے ہیں ان کو بھی بجا لاتے ہیں. صحیح. لیکن بعد میں جا کے وہ جس وقت ادھیر عمر میں پہنچتے ہیں یا آخری عمر میں پہنچتے ہیں تو وہ بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. اب وہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو جنگلوں کی طرف منہ کر لیتے ہیں، کوئی غاروں میں جا بیٹھتے ہیں، کوئی کلیساؤں میں، کچھ چرچوں میں جا بیٹھتے ہیں اور وہ پھر اپنی پوری زندگی وہیں پہ صرف کر دیتے ہیں اور پھر دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس رہبانیت کو مقبولان خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں. ایسے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ راہب جو ہیں پہلے زمانہ جاہلیت میں یا نصرانیت میں، یہودیت میں ہوتے ہیں، اسی طریقے اسلام میں بھی ہیں. تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مقبولان خدا کی اوصاف بیان فرمائی ہیں. ہمارے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع. واہ واہ. یہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں کہ جنہیں نہ ہی تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ دنیا کے کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یاد الہی میں بھی ہمیشہ لگے رہتے ہیں. مفتی صاحب پہلا فرق تو کلمے کا ہی ہو گیا نا. جی بالکل. کہ وہ تو یا یہودی ہیں یا نصرانی ہیں. جی وہ ہمارا کلمہ تو نہیں پڑھتے. جی بالکل. جی پہلا فرق یہی ہوگا کہ جو راہب ہے وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہی نہیں ہے. پھر جو مسلمان ہے وہ راہب نہیں ہے. بالکل صحیح. کیونکہ حضور نے جب کہہ دیا کہ وہ راہب نہیں ہو سکتا اور خالق کائنات نے اس کی وضاحت فرما دی کہ انہیں کوئی چیز بھی تجارت اور خرید و فروخت سے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. کام جو ہے یہ ساری عمر نہیں کرتے ان کی طرح. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غار حرا میں جاتے رہے. جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اس آیہ کریمہ میں آگے اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ
وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بالکل زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بالکل ایسے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پوری زندگی یاد کرتے ہیں، بالکل ایسے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، بالکل اور ایسے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے معمولات تھے۔ حضور کے من جملہ معمولات میں سے حضور علیہ السلام جب آپ کو اظہار نبوت کا بھی حکم نہیں ہوا تھا، ویسے تو حضور علیہ السلام کو نبوت اس وقت عطا کی گئی کہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے حضور علیہ السلام غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو صوفیاء بھی اسی طریقے سے اپنی عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ابتدائی عمروں میں، جوانی میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر وہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کے جو مراحل ہیں ان کو طے کرتے ہیں، اور جب وہ طے کرتے ہیں وہ نفس مطمئنہ کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ مخلوق خدا کو راہ ہدایت کی طرف لے کر آئیں، جنہیں حضور علیہ السلام نے مصابیح ہدا کہا ہے، یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ جب وہ ہدایت کے چراغ بن جاتے ہیں تو لوگوں کو راہ خدا کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اور اعتکاف یہ ہے کہ مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہو کر آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا، صحیح، اس میں آپ کا بول چول بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، ضروری بات ہے وہ کر سکتے ہیں، دنیاوی گفتگو نہ ہو، اور اٹھنا بیٹھنا آپ کا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے، اور صرف ایک چیز سے منع کیا گیا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجدوں میں اعتکاف کرو تو عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نقشبندی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں؟ جی سر، اعتکاف کی 3 اقسام ہیں جی۔ سب سے پہلی قسم ہم قرار دیں گے سنت علی الکفایہ۔ جی، اعتکاف کی سب سے پہلی قسم سنت ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کے بعد آخر دم تک، دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ علیہ السلام نے مستقل اعتکاف فرمایا، اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ واہ، درمیان میں جس رمضان المبارک میں سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہوا، اس دفعہ آپ علیہ السلام نے اعتکاف نہیں فرمایا، صحیح، اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کا مستقل معمول تھا۔ تو پہلی قسم سنت ہے جو کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کی جاتی ہے، اور وہ 20ویں روزے کو شام مغرب کے وقت شروع ہوتی ہے۔ سنت جو قسم ہے، صحیح، 20ویں روزے کو مغرب کی افطاری ایک اس معتکف کو مسجد کے اندر کرنی چاہیے، اور چاند نظر آنے تک، چاہے وہ 29 کو نظر آئے چاہے وہ 30 کو نظر آئے، اس وقت تک مسجد کے اندر رہے گا، پوری شرائط کے ساتھ، پورے سنت طریقہ کے مطابق۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہ 10 دن پورے مسجد میں گزارتا ہے اعتکاف کی نیت کر کے، تو یہ سنت اعتکاف ہوگا۔ اور یہ مسجد میں، جیسے حضرت مفتی صاحب نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ اس سنت کا ادا کرنا محلے والوں پر ضروری ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کو سنت علی الکفایہ کہا جاتا ہے، صحیح ہے، کہ محلے میں کوئی ایک بندہ مسنون ضرور ہوگا۔ اعتکاف بھی اسی کہتے ہیں، مسنون اعتکاف اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک بالکل، ہو گیا، کہ ایک بندہ مسجد میں ضرور اعتکاف کرے، نہیں تو پوری بستی گنہگار ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ سنت اعتکاف کی ایک پہلی قسم ہے۔ جی، دوسری نفل ہے، صحیح، اور نفل اعتکاف وہ جب بھی کوئی بھی مسلمان مرد مسجد میں چلا جائے وہ نیت کر لے، خواتین گھروں میں نیت کر لیں، وہ ایک دن بھی نفل اعتکاف کر سکتے ہیں، وہ 2 دن بھی کر سکتے ہیں، وہ 3 دن بھی، وہ 8-9 دن، بعض لوگوں کو 10 دن کا پورا موقع نہیں ملتا، صحیح، تو حضرات علماء کرام یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ پھر نفل اعتکاف کی طرف جایا جائے، ہر ممکن کوشش کی جائے، ایسی مقدس عبادت ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا جاتا ہے کہ زندگی میں کوشش کر کے ایک مرتبہ ضرور اعتکاف کرنا چاہیے، سبحان اللہ، اتنی خوبصورت عبادت ہے۔ تو نفل عبادت یہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ جی، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ غیر رمضان میں بھی نفل اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، جب بھی آپ مسجد میں جائیں، آپ نیت کر لیں میں 1 گھنٹے کے لیے ہوں، یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کو نفل، اس کو اعتکاف کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسری قسم جو بیان کی جاتی ہے وہ واجب اعتکاف ہے۔ جی، کسی نے منت مان لی کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں 2 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے اعتکاف کروں گا کہ اللہ پاک میرے پر یہ مہربانی فرمائیں گے، تو وہ پھر وہ کام ہو گیا اگر اس مسلمان کا، اس کے بعد اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا اس کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، چاہے وہ 10 دن کا ہو، چاہے مہینے کا ہو، چاہے 1 دن کا ہو، جتنی اس نے نیت کی تھی۔ صحیح، یہ 3 قسمیں ہماری شریعت میں بیان کی جاتی ہیں، اور
جو سب سے بڑی ضروری چیز ہے وہ سنت اعتکاف کی طرف ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے بالکل صحیح ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار سنت اعتکاف کر لے، اور سنت نہ ہو تو نفل کی طرف ضرور جانا چاہیے کہ یہ تاکہ مبارک ساتھ ہیں، مبارک رحمتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک، جزاکم اللہ۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ معتکف سے کون کون مل سکتا ہے اور کیا وہ مسجد سے باہر آ سکتا ہے؟ سر جی پروفیسر صاحب، بالکل معتکف سے اس کے اہل خانہ، رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے جو ملنا چاہیں وہ مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا اس حوالے سے جی کہ مسجد کے اندر بیٹھک نہ بنائی جائے۔ بالکل جس صحیح، طریقے سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کے دوست آ رہے ہوتے ہیں، کوئی بوتل لا رہا ہے، کوئی پیزا لا رہا ہے، کوئی کسی چیز لا رہا ہے، کھانے پینے کے لیے گھر والوں کی ڈیوٹی ہے وہ کھانا مہیا کریں، صحیح، لیکن اس کو مسجد کو بیٹھک نہیں بنانا چاہیے، اور اعتکاف کا مطلب بھی یہی ہے کہ دنیا سے کنارہ کش ہو کے بیٹھنا۔ بالکل بالکل صحیح ہے، اور مسجد سے باہر نکلنے کے لیے معتکف کے لیے، اگر معتکف ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے جی کہ جہاں پہ مسجد کے اندر جو فنائے مسجد میں وضو خانہ وغیرہ بنا ہوتا ہے، واش روم وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اگر نہ ہوں تو معتکف مسجد سے باہر نکل کر قضائے حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، راستے میں آتے جاتے اگر کوئی ملتا ہے وہ سلام کرتا ہے، سلام کا جواب دے، یہ خود بھی سلام میں پہل کر سکتا ہے، صحیح، اور چلتے چلتے اگر کسی مریض کی عادت کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ آدمی جو غیر جامع مسجد میں معتکف ہے، وہاں پہ اعتکاف کر رہا ہے، تو وہ آدمی ایسی مسجد میں جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے، جو قریب کی مسجد ہو، اس میں جا کر جمعہ کی ادائیگی کر کے پھر واپس اسی مسجد میں آئے گا جہاں پہ وہ اعتکاف کیے ہوئے تھا، تو واپس آ سکتا ہے، مسجد سے نکل بھی سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایسا آدمی ہے کہ جس کے کھانے پینے کے لیے کوئی لانے والا نہیں ہے، صحیح، تو گھر میں بھی خواتین ہیں اور کوئی بڑا بندہ نہیں ہے، تو نہ ہی کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ ڈیوٹی سر انجام دے سکے، صحیح، تو اس صورت میں صرف وہ جا کر گھر سے کھانا لے کے پھر واپس آ سکتا ہے، اپنی ضرورت کو وہ پورا کر سکتا ہے، لیکن وہ باہر رکے نہیں۔ یہ ہے اس کا عذر شرعی کے لیے مسجد سے باہر اچھا اگر وہ اکیلا مرد ہے گھر میں، جی جی تو گھر سے اس کو کوئی کال آ جاتی ہے، آج کل تو ماڈرن دور ہے، ذرا رابطے ہو جاتے ہیں فون پہ، جی جی تو وہ کوئی بازار سے کوئی چھوٹی موٹی چیز کسی دکان سے وہ بھی خرید کے گھر دے سکتا ہے؟ نہیں، دن کے وقت اہل خانہ خود جو ہے وہ خریداری کر سکتے ہیں، ٹھیک تو اسی طریقے سے اگر دن کے وقت اس کی کوئی ضرورت ہے تو وہ کال کر کے ان کو بلا سکتا ہے، اور وہ گھر میں مسجد کے اندر آ کر اس کو وہ چیز جو دینی ہے وہ دے جائیں۔ رات کے وقت میں اگر اسے ضرورت پڑ جاتی ہے کپڑے چینج کرنے کی، تو اس صورت میں اب کوئی لے آنے والا نہیں ہے تو وہ جا کر خود جا کے مطلب انتہائی مجبوری کی حالت میں نکلے، ادروائز وہ وہیں پہ معتکف رہے۔ بغیر عذر شرعی کے اگر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ نقشبندی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ معتکف کون کون سے امور سر انجام دے سکتا ہے؟ جی سر، معتکف مسجد کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے جائز کام کر سکتا ہے، جیسے کھانا کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آداب، مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے، یعنی اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے کھانا کھا سکتا ہے۔ صحیح، وہ ضرورت کے مطابق اپنے ساتھ والے بھائیوں کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کوئی مہمان آیا ہے گھر سے آئے، ان سے بات چیت کر سکتا ہے، سر میں تیل لگا سکتا ہے، کنگھی کر سکتا ہے، کپڑے بدل سکتا ہے، صحیح، کنگھی کرتے ہوئے وہی مسجد کی صفائی کا خیال رکھے، اور اس کے علاوہ دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ کسی کو پڑھا بھی سکتا ہے؟ جی بالکل، اگر وہ دینی تعلیم کسی کو دے رہا ہے، درس و تدریس کر رہا ہے، عموماً آج کل پڑھانے کے بہت ساری چیزیں وجود میں آئی ہوئی ہیں، آن لائن ایسی چیزیں ہیں، تو اگر قرآن حدیث کو پڑھانے والے علماء کرام دینی لوگ ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دین کا ہی کام ہے، وہ دین کا حصہ ہے۔ تو اگر عمومی کوئی پڑھنا پڑھانا ہے تو اس سے بچا جائے، تاکہ ایک اعتکاف کا جو مقصد ہے یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنا وہ نصیب ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ تو ایسے جو ضروریات، جو جائز چیزیں ہیں مسجد کے اندر رہتے ہوئے وہ کر سکتا ہے۔ نماز بھی پڑھا سکتا ہے؟ نماز پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے، جمعہ پڑھا سکتا ہے، اچھا صحیح، اور دوسرے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے، بالکل ضرورت کے مطابق بات چیت کر سکتا ہے، جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہاں عمومی گپ شپ والا ماحول نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ یکسوئی خراب نہ ہو۔ باقی جب بھی بعض دفعہ لوگ، ایک بڑی چیز یہ دیکھی گئی کہ وہ چہرے کے ساتھ کپڑا رکھ لیتے ہیں ہاں، کہ ہمیں کوئی دیکھے نہ۔ اصل میں یہ ہمارے بعض نیک لوگوں سے یہ چیز منقول ہے کہ وہ اتنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ عمومی لوگوں کے ساتھ گپ شپ نہ ہو، دیکھ کر کہ کیا حال چال ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، ایسی باتیں جو عمومی باتیں شروع ہو جاتی، اس سے بچنے کے لیے۔ ورنہ صحیح،
چہرے کے اوپر کپڑا ڈالنا یا بالکل ایسی کوئی پردے والی چیز نہیں ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ کے بالکل آپ الگ تھلگ ہو گئے, آپ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے. نہیں, ضرورت کے مطابق آپ بات چیت کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہو, بالکل ٹھیک. جزاکم اللہ. جی ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے کا مقصد رمضان کے آخری 10 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خلوت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا ہے. اعتکاف کی شرائط میں مسلمان ہونا, اعتکاف کی نیت کرنا, پاک ہونا اور مسجد میں اعتکاف کرنا مردوں کے لیے ضروری ہے. البتہ عورتیں اپنے گھروں میں ان شرائط کے ساتھ اعتکاف کر سکتی ہیں. پھر آج کے پروگرام میں ہم نے یہ بھی جانا کہ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں, اور وہ ہیں مسنون اعتکاف, واجب اعتکاف اور نفلی اعتکاف. پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ رہبانیت اور اعتکاف میں فرق ہے. رہبان عیسائیوں اور یہودیوں میں ہوتے ہیں اور وہ مسلمان ہوتے ہی نہیں. تو پہلا فرق تو کلمے کا ہے. پھر وہ تارک الدنیا ہوتے ہیں جبکہ مسلمان تارک الدنیا نہیں ہوتے. اعتکاف ایک مخصوص وقت کے لیے ہے جبکہ رہبان ساری عمر کے لیے دنیا سے کٹ جاتے ہیں. مزید یہ کہ رہبان شادیاں نہیں کرتے جبکہ مسلمان شادیاں کرتے ہیں. رہبان اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں چھوڑتے اور وہ عورت کو بھی اچھا نہیں سمجھتے اور ساری عمر اپنی مونیسٹریز میں ہی گزارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم مذہب کے لیے وقف ہیں. مسلمان ایک خاص وقت کے لیے نفس کشی کے لیے خلوت کرتے ہیں اور اس کے بعد تبلیغ کا باقاعدہ کام سر انجام دیتے ہیں, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک غار حرا میں جاتے رہے اور اس کے بعد پھر تبلیغ کا باقاعدہ کام شروع کیا. صوفیہ کو رہبانیت سے جوڑنا ان پر الزام ہے, اور حدیث شریف میں ہے کہ الزام لگانے والوں کی جگہ جہنم ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے یہ بھی جانا کہ معتکف باہر بھی نکل سکتا ہے, چلتے چلتے کسی کی عیادت بھی کر سکتا ہے, اور شریعت کے مطابق کچھ اور امور بھی انجام دے سکتا ہے جن کی تفصیل ہم پروگرام میں سن چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر, آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.